اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم مسلسل ہر ہفتے آپ کو پروگرام جو یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے اس پروگرام میں سلطان احمد صاحب ہم مسلسل کربلا اور اس کے پس منظر اور مختلف واقعات پر اور مختلف چیزوں پہ روشنی ڈال رہے ہیں سلطان صاحب. آج بھی ہم بات کریں گے ان سے، مختلف پہلو پر مختلف گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلطان صاحب، اور ہم سلطان احمد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے ناظرین کے لیے ایک بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک بہت میسیج ریکارڈ کر رہے ہیں لوگ، اور یہ سن کر محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے بے انتہا خوبصورت گفتگو فرمائی پچھلے پروگراموں میں. تو آپ السلام علیکم سلطان صاحب، آپ کا بہت جی شکریہ. خاور، تمہارا بہت شکریہ. اور یہ میری اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا امتحان بھی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان موضوعات پہ گفتگو کروں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میں گفتگو کروں اس میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اس کی نشاندہی ضرور کریں لوگ، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. نہیں، لیکن بے انتہا خوبصورت گفتگو ہے. ایک موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے، ہٹ کر بات چیت ہے. تو ہم آج جو اپنا موضوع لے کر آئے ہیں سلطان صاحب، آج ہم مولا علی کے اقوال پر بات کریں گے. ویسے تو ان کے ہر لفظ میں ہزاروں معنی پنہاں ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ کچھ روشنی آپ اپنے انداز سے، جو آپ کی گفتگو ایک سلسلہ ہے، آپ کی ریسرچ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ اللہ اور رسول کے ایمان کے بعد ہمارے لیے جو سب سے عظیم ہستی ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے. بے شک. ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہیں. بے شک. اور ظاہر ہے آگے جو سلسلہ چلا ہے وہ انہی کے حوالے سے جاری ہے، آج تک جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. تو یہ سب اسی کی بائکی اور رکشوں میں بڑا آپ یہیں سے، یہ سب وہیں سے شروع. تو یہ سب اسی کا حصہ ہیں، سب اسی ایک سمجھے کہ سورج ہے جس سے یہ ستارے جو ہیں روشنی پاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ظاہر ہے حضرت علی اس کا ایک اہم ترین حصہ ہیں. اور میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ دیکھیں، ہم عام طور سے جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہم ان کی جنگوں اور بہادری کے حوالے سے، ان کے علمداری کے حوالے سے اس پہ زیادہ ہم تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی کلام ہی نہیں ان کی ان تمام جو خصوصیات ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں جو تھیں وہ تو جب تک وہ حیات تھے، وہ اس وقت تک ان کے ساتھ تھیں. بالکل. جس دن وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے اس دن یہ چیزیں، ان کا تسلسل ختم ہو گیا. لیکن ایک چیز جو ان کی قیامت تک رہے گی، جس طرح قرآن شریف جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، ایسے ہی ان کی جو چیز رہ جائے گی وہ نہج البلاغہ کی شکل میں ان کے اقوال، ان کے خطبے، ان کے خطوط، ان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ان کی جو کلمات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی. واہ واہ، سبحان اللہ. نہج البلاغہ میں بعض خطبے بڑے طویل ہیں، اور بڑے ہی مطلب ان کی جو وسعت ہے، ان کی جو ہے وہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے لیے خود استاد ہونا چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے مطلب کسی اس قسم کی چیز کو پڑھنے کے خود بہت با علم ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر آخر میں کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے سے اقوال ہیں، بس وہ جسے انگریزی میں تو کہتے ہیں ون لائنرز ہیں. واہ واہ. لیکن ان میں بھی اتنی وسعت ہے کہ اگر اس پہ غور کریں تو پوری مطلب آپ کا ذہن جو ہے کھلتا چلا جائے گا. واہ واہ، سبحان اللہ. تو آج جو ہم گفتگو کریں گے اس میں سے ان کے بہت ہی مختصر جو اقوال ہیں، لیکن وہ ہمارے نہ صرف ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہیں
بلکہ وہ براہ راست ہماری عام زندگی روزمرہ کے زندگی میں بھی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اچھا تو سلطان صاحب، آج ان کا پہلا قول جس پر آپ بات کریں گے وہ کیا تھا؟ دیکھیں، پہلا قول جو ہے وہ ہمارا جو ایمان ہے، جو پہلی منزل ہے ایمان کی، یعنی کہ اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان، سبحان اللہ، تو ہم وہیں سے شروع کرنا چاہیے بھی اور کریں گے بھی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ان سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے صرف 2 لفظ کہے، عقل سے۔ اب ان 2 الفاظ کو تھوڑا سا میں اپنی بساط بھر اس کی تشریح کرنے کی یا پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ ہمارا آپ کا سب کا عام مشاہدہ ہے عام زندگی میں، آج کی زندگی، کہ جو بھی تخلیق کار ہوتا ہے، جی، جو انسان، ظاہر ہے ہم عام انسان ہیں، جو بھی تخلیق کار ہوتا ہے وہ اس کی تخلیقات ہیں نا، وہ اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ جو شاعر ہے وہ اپنے شعر سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ مرثیے کا بند پڑھیں، جو صاحب علم لوگ ہیں بتا دیں گے کہ یہ انیس کا رنگ ہے، یہ دبیر کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو لوگ دریافتیں کرتے ہیں وہ اپنی دریافتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب بلب کو دیکھ کے آپ ایڈیسن کا خیال لے آئیں گے آپ۔ تو ایسی ہر تخلیق کار اپنی اپنی تخلیق سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ضمنی بات بھی کہتا چلوں کہ اللہ نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو اللہ کے جتنے وہ جو نام ہیں، 99 اسماء حسنہ ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں، اور وہ سب صفات وہ ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں اس دنیا میں۔ تو اس نے مقدور بھر وہ تمام صفات جو تھیں ضرورت کے مطابق ہر انسان کو ودیت فرمائیں تاکہ وہ اس دنیا کو اچھا بنا سکے۔ تو اللہ سے بڑا تخلیق کار تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہاں جو بھی نظر آتا ہے وہ اسی کی دین ہے۔ بے شک۔ ہم صرف اس کو، یہ جو سائنسدان ہیں، اس کو دریافتیں کر کے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ چیز تو موجود ہوتی ہے، ایجاد کچھ نہیں ہوتی، ہر چیز دریافت ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں اس میں اللہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ خواجہ میر درد ایک پرانے زمانے کے صوفی مدح شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ کہتے ہیں دنیا کو، نئے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے کہتے ہیں جگ بیتی، یعنی کہ ساری دنیا کا قصہ یہی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہ سب اللہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سے بات اس میں نکلتی آتی ہے، آپ نیشنل جغرافک دیکھیں، ڈسکوری دیکھیں، اینیمل ورلڈ دیکھیں، اس میں سب قدرت کی نظر آتی ہے نا۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو دکھاتے ہیں اس کے قدرت کے ذریعے سے، اور ہم اللہ کو صرف بتا کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو کیا ہم ان کے اقوال سے اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں جو یہ مولا نے، یا ہمیں ان کے اقوال کو اپنانا چاہیے اپنی زندگی میں؟ ہماری زندگیوں میں کمی ہے، ابھی بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی آپ گفتگو پہ دیکھیں۔ جو کمی ہے نا وہ ہے ہی صرف اس لیے، ایک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں، تو مطلب دیکھیں، میں صرف لے لوں جو ہماری بنیادی عبادت ہے وہ ہے نماز۔ بالکل۔ اچھا، نماز جب کہہ رہے ہیں تو اس میں ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، صرف نماز کو ایک انفرادی عمل نہ سمجھیں۔ جب نماز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جتنی بات ہے، روزہ بھی آ جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی آ جائے گی، حج بھی آ جائے گا، زیارت، دعا، ہاں، وہ سب ایک ہی لفظ، ایک ہی کام ہے جس کے مختلف انداز سے ہم اسے عمل کرتے ہیں۔ تو آپ نے نماز کی کیا کیا قسمیں بتائیں؟ ایک بتائی انہوں نے، بالکل عام سی باتیں ہیں، اس میں میں کوئی گہرائی میں نہیں بات کر رہا، یہ صرف دہرا رہا ہوں تاکہ یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک نماز بتائی ہے کہ وہ ہے تاجرانہ نماز۔ تاجرانہ کے لفظ سے ہی ہو رہا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، میں نماز پڑھ لوں گا تو اللہ مجھے یہ کر دے گا، یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں اتنی منتیں نمازیں پڑھوں گا۔ تو یہ تو ایک قسم کی ہی لین دین ہو رہا ہے۔ ہاں، پھر ہے غلامانہ کہ میں نہیں پڑھوں گا تو اللہ مجھے یہ سزا دے دے گا، اللہ نہیں پڑھوں گا تو کچھ نقصان پہنچا دے گا، اور
یہ اس ہستی کے لیے تصور کرتے ہیں ہم جو اپنے لیے صرف 2 لفظ استعمال کرتا ہے، 2 صفات اپنی بیان کرتا ہے ہر چیز سے پہلے، اور وہ ہے رحمان و رحیم۔ واہ، ہم رحمان و رحیم کے خوف سے نماز پڑھ لو بھائی، واہ، یہ کیسے ہوگی؟ تھوڑا سا تضاد ہے اس میں۔ ہاں، مگر یہ نہیں کہ پڑھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ ہے شکرانے کی، جو حضرت علی نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نہ تو وہ ہے غلامانہ ہے، نہ تاجرانہ، ایک نماز ہے شکرانہ۔ اور شکرانے کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ جب تیر نکال لو تو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، واہ واہ واہ، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ اور پھر میں اقبال کا پہلے بھی میں نے ایک جگہ شعر پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، واہ واہ واہ، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ واہ، جو عبادت یعنی کہ جزا کی تمنا میں ہوتی ہے، وہ عبادت خود غرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین میسیج ہے۔ ناظرین کرام، ہم مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، سلطان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور مسلسل وہ بہترین اپنے پیغامات ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ہماری بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کر بات کریں، کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اچھا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کہی جا رہی۔ بہت سارے، آپ نے شروع میں ہی یہ کہا کہ ہم مولا علی کی شجاعت، مولا علی کی جنگیں، مولا علی کی ان سب چیزوں میں بات تو کرتے ہیں، لیکن جو ان کی اور مزید جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اور جو اس پر ہمارے مقرر کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے اب اس بارے میں تھوڑی سی آپ اپنے کچھ میرے خیال سے میرا وہ رتبہ نہیں کہ میں ان کے حوالے سے کچھ کہوں، بڑے عالم لوگ ہیں وہ، لیکن مولا علی کے حوالے سے تو آپ کچھ ایسا ان کے یہ میں وہ الگ بات ہے، ان کے وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ کہنا کچھ اور بات ہے۔ تو میں 2 باتیں آپ کو بتائیں، پھر تیسری بات انہوں نے نیکی کے حوالے سے جو معیار بتائے ہیں، ہاں، تو ایک تو عام ہے، وہ سب دیکھیں وہ سب باتیں بالکل عام ہیں، صرف ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہے، کس کو نہیں پتہ ہے۔ وہ جب میں کہوں گا تو بہت سے لوگ کہیں گے یار ایسی کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے، تو ہمیں سب کو معلوم ہے۔ تو معلوم ہونا اور بات ہوتی ہے، اور اس پہ عمل کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ہمیں کس کو نہیں پتہ کہ اچھائیاں کیا ہوتی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اچھائیوں پہ عمل کرتے ہیں۔ سچ بولنا کس کو نہیں پتہ کہ اچھی بات ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں موقع آنے پہ سچ نہیں بولتے، کچھ اور بول دیتے ہیں۔ ہاں، جو معاشرتی ہمارا معاشرتی ماحول ہے، جو اس کا حال ہے، وہ سب یہی ہے، ہمیں کس کو نہیں پتہ۔ تو دیکھیں نیکی کی سب سے عام پہچان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ دوسری پھر آپ نے فرمایا کہ کتنی ہی بڑی نیکی کر لو اسے کبھی بڑا مت سمجھنا۔ واہ واہ واہ، پورا میسیج ہے۔ ہاں، یہ ایک نفسیاتی بات ہے یہ، کہ اگر آپ کوئی بہت بڑا کام کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تو رک ہی جائیں کہ اب تو میں نے یہ سب کچھ کر لیا، اب مجھے آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو نیکی تو ایک تسلسل ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی وہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کرنا ہے کسی کا وہ صحیح وقت پہ کرو۔ سبحان اللہ، جی، ضرورت اس کی آج ہے، آپ نے کہا میں 4 دن بعد یا جو بھی ہے وقت کے بعد کروں گا، تو صحیح وقت پہ بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جو سب سے افضل ترین معیار بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں۔ واہ واہ، ارے یہ کام جو ہے یہ ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ روزہ رکھے، افطار کے وقت سائل آ جائے اور اپنی افطاری اس کو دے دے۔ وہ یہ تو پنجتن نہیں کیا ہے، یہ صرف وہی کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اور عام لوگوں کے لیے جسارت کرتا ہوں اس کی تشریح کرنے میں، کہ ہم اپنی ضرورت تو ختم یا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی خواہش کو کم کر سکتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے، دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو اگر میں اپنی خواہش کو ضرورت پوری کرنے پہ آمادہ کر لوں کہ مثلا مجھے کسی بڑی چیز کی ضرورت ہے، جو گاڑی کا مثال ہی کر لیتے ہیں، گاڑی کی ضرورت ہے مجھے بڑی کی، یہ میری خواہش ہے۔ دوسرے کی موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، تو میں چھوٹی گاڑی لے کے اس کو موٹر سائیکل دلا سکتا ہوں۔ تو میری ضرورت پوری ہو گئی اور خواہش بھی پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ واہ واہ واہ، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور ایک اور عرض کرتا چلوں ساتھ ہی ساتھ کہ نیکی کہیں یا ثواب کہیں، اس کے 2 درجات ہوتے ہیں۔
ایک تو درجہ ہوتا ہے کہ آپ کا انفرادی ہے اور وقتی ہے، کہ آپ نے نماز پڑھ لی، زیارات کر لیں، یہ ایک انفرادی نیکی یا ثواب کا کام ہے، یہ انفرادی۔ پھر یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وقتی، کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا ایک وقت کا، نہیں اس کا کوئی اور ایک وقتی کام پورا کر دیا، ضرورت پوری۔ اور ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ سبحان اللہ۔ ثواب جاریہ پھر نسل در نسل رہتا ہے، آپ نے کسی کی تعلیم دلا دی، کسی کو کاروبار کرا دیا چھوٹا موٹا، تو پھر وہ نسل در نسل اس کے جو ہے اجر وہ چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے لیے زیادہ سمجھنے کی، تعلیم کی اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا بیٹھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے۔ اور جب یہ سب کچھ کر لیں گے آپ، تو پھر آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی، پھر آپ کے سمجھ میں اللہ بھی آ جائے گا، رسول، امام حسین، تمام ائمہ، قرآن شریف اور نہج البلاغہ سب کھلتے چلے جائیں گے، اس کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہترین میسیج ہے، چھوٹی سی نیکی کسی کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام سے میسیج جو ہم دے رہے ہیں، ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ لوگوں میں کچھ بدلاؤ، کچھ چینج، اور مولا حسین کی عزاداری کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے۔ انسان جو ہم 2.25 مہینے عزاداری کرتے ہیں سلطان صاحب، یہ اس کا میسیج بھی یہی ہے کہ ہم اس میں پورے سال اس عزاداری کے جو اثرات ہیں ہم پورے سال اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اور ان سے جو ہم یہ ممبر سے جو بیان فرمایا جا رہا ہے تو یہ ہم اس پہ اپنی زندگی پر عمل کریں، اور مولا کے جو میسیجز ہیں اس کو پڑھیں اور اس سے اپنے اندر تبدیلی لائیں، تو ہی ہماری عزاداری اسی طرح کامیاب ہوتی جائے گی، اور نسل در نسل یہ میسیج آگے بڑھتا جائے گا، جو کہ ہمارا یہ پیغام جو تجویز ہے، یہ ہم جس طرح بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں آپ ہی کی خاطر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا۔ خاور میں آخر میں وہ رہ جاتے ہیں ذہن سے، 3 شعر دستخط کروں گا، یہ 3 کی یہاں نکل جائے ذرا، اس کو آئس کریم والے بھی آ گئے۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں یہ بہت مشہور شعر ہے، قریب ہے۔ میں نے ریکارڈنگ کا ٹائم جو ویسے اپنے گھر میں جو رکھا ہے وہ رات کا ہی رکھا ہوا ہے، نہیں دن میں ہی ہے، 12 بجے بعد ہونا چاہیے ہمیشہ۔ میں یہی کرتا ہوں کیونکہ وجہ یہی ہے کہ دن میں یہی سب کچھ پرابلم ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر ایسے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی گزر کے جاتی تو وہ یہ لگا ہوا ہے، ورنہ میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جا کے بول دوں، ہاں یا اس سے کہو یار ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں 2 منٹ کی، ہاں پاز کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات سن بھی لیتا ہے یہ۔ اچھا شروع؟ جی بالکل۔ آخر میں ایک 3 شعر اکثر پڑھتا ہوں یہ، اور سب کو یاد بھی ہیں۔ دیکھیں ایک تو پہلا شعر تو یہ ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ یہ پہلے خیال یہ تھا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، لیکن ہے نہیں، کسی اور کا ہے۔ پھر جوش صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو انسان کے ستارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ بہت مشہور ہے، مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کون یہ بیدار کرے گا انسان کو، کون سر شہادت کی تفسیر کرے گا، اور کون وہ کربلا برپا کرے گا جس کے بعد جو ہے وہ اسلام زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت اشعار کے بعد پروگرام میں اب کچھ کہنے کی بات بنتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، میرے ساتھ مسلسل سلطان صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور کربلا کے پس منظر پر اور ان تمام باتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یہ تمہارے خاور کے آگے آر کیا کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ آر جو ہے نا اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ میری ایک اسی طرح یہ